تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ یوسف کے وہ اسرار آپ کے سامنے آئیں جو اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئے، کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہماری جدائی ہونے والی ہے، لیکن قرآن کریم چونکہ بہت ہی گہرا ہے، عمیق ہے، تو وہ اس لفظ کو جب پیش کرتا ہے تو قرآن کریم کس مقام پر لے کر جاتا ہے۔ ان تینوں واقعات کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے ہیں۔ کس طرح؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ آج ہمارے پروگرام میں ایک بہت خاص بات ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے سورہ یوسف کے بارے میں، اور یہ وہ بات ہے کہ جس پر بہت کم ڈسکس کی گئی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ یوسف کے وہ اسرار آپ کے سامنے آئیں جو اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئے۔ تو تین اہم ترین نکات ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے۔ سورہ یوسف میں خوابوں کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت دنیا پیش کی گئی ہے، خوابوں کی ایک بہت بڑی دنیا پیش کی گئی ہے سورہ یوسف کے اندر۔ تو وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاویل الاحادیث دی ہے۔ تو پہلے ہم اس لفظ پر بات کر لیتے ہیں کہ what's the meaning of تاویل الاحادیث۔ ایک ورڈ ہے تاویل، اور عمومی طور پر جو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر، عمومی طور پر، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ بہت ہی گہرا ہے، عمیق ہے، دقیق ہے، تو وہ اس لفظ کو جب پیش کرتا ہے تو قرآن کریم کس مقام پر لے کر جاتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ تاویل کسے کہتے ہیں؟ ماضی، حال اور مستقبل، یعنی تینوں زمانوں کے حوادث اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا جائزہ لیتے ہوئے جب آپ حقائق کی تشخیص کرتے ہیں اسے قرآن کریم تاویل کہتا ہے۔ حقائق تک جب آپ کو رسائی حاصل ہوتی ہے تو اسے قرآن کریم کہتا ہے تاویل۔ اور اگر آپ سمپلیفائی کر دیں، جی، اس کو تاویل کو اور آسان ہم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ماضی، حال اور مستقبل، اپنی ہی زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل یا سابقہ اقوام کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی، حال اور مستقبل سے کوئی ایسی نصیحت اور وصیت حاصل کر لیں جو آپ کے آنے والے وقت کو سدھار دے۔ آپ ایک ایسا ربط ڈھونڈ لیں تینوں زمانوں میں کہ ماضی، حال اور مستقبل، اور اس میں آپ ایک ایسا ربط تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس ربط کے ذریعے آپ حقائق تک رسائی آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ ہے تاویل۔ تو تاویل کہتے ہیں کسی بات کی گہرائی میں اترنا، کسی بات کی تہہ تک پہنچنا، یہ تاویل ہے۔ تو اس کی میں مثال کیوں دے رہا ہوں تین زمانوں کی، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر غالباً 78 ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہماری جدائی ہونے والی ہے، اور سأنبئک بتاویل، تو میں اب آپ کو تاویل بتاتا ہوں۔ تو وہ تاویل کا ورڈ جب وہاں پر آیا ہے تو وہ تین واقعات جو حوادث ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حضرت خضر علیہ السلام ان کے حقائق ان کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ یہ تاویل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو تینوں واقعات ہیں، جس میں ایک کشتی ٹوٹی ہے، ایک قتل ہوا ہے، ایک دیوار تعمیر کی گئی ہے، ان تینوں واقعات کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے ہیں۔ کس طرح؟ کشتی جو ہے وہ حال میں وہ بادشاہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ کوئی نئی کشتی ہو تو وہ چھین لیتا ہے، یہ حال ہے۔ قتل جو ہے وہ مستقبل کا اندیشہ ہے، اور دیوار جو تعمیر ہوئی ہے وہ ماضی میں ان کے والد فوت ہوئے ہیں، اور خزانہ جو ہے اس کا تعلق ماضی سے ہے۔ اب یہ تین زمانے آ گئے ہیں اور ان تینوں زمانوں کا تقارن کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تاویل، اب میں آپ کو تاویل بتاتا ہوں۔
تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ کہ جو 3 زمانوں کو، تو قرآن کریم کرتا ہی یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک مومن کے سامنے، ایک سوچنے والے کے سامنے 3 زمانے لے کر آتا ہے. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر نہیں تھے جب حضرت مریم کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ شرائط رکھ رہے تھے، قرآن ڈال رہے تھے. اور حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ملی ہے. اسی طریقے سے قرآن جب مستقبل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین جو ہے تو وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لے کر آتا ہے. تو یہ ہے تاویل کہ آپ حقائق کی تشخیص کر لیں، حقائق کی تشخیص کر لیں. اب خوابوں کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ آئے ہیں، اور ایک معنی کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ نہیں ہیں. پورے قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے 2 لفظ نہیں ہیں. اب جب قرآن کریم کے اندر ورڈ آیا ہے حلم، جس کی جمع احلام سورہ یوسف کے اندر ہے، اور ایک لفظ آیا ہے رؤیا، تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ حلم کہتے ہیں وہ خواب جو بے ربط ہے، جس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں، ایک ایسا تسلسل کہ جو آپ کے موجودہ حالات و واقعات سے بھی کوئی ربط نہیں رکھتا، اور لگاتار آپ ابھی یہاں ہیں، اگلے لمحے کہاں ہیں، اس سے اگلے لمحے کو کس سے مل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، بے ربط ہے معاملہ. یہ ہے حلم، احلام. وہ جب بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اضغاث الاحلام، انہوں نے کہا یہ نہیں خواب ہیں جی، آپ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا میں رؤیا دیکھ رہا ہوں. بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں رؤیا دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں صرف ایک دفعہ دیکھ رہا ہوں، انی ارا وہاں پر ورڈ استعمال ہوا ہے، بار بار دیکھ رہا ہوں. جب خواب ایک دفعہ دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر لفظ آتا ہے رأیت، اور جب خواب بار بار دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ورڈ آتا ہے انی ارا بار بار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بنی انی ارا فی منامی انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں بار بار دیکھ رہا ہوں. تشویش اس بات کی ہے، قابل تحقیق یہ بات ہے کہ یہ چیز میں بار بار کیوں دیکھ رہا ہوں. اور یہی کام ہوا ہے اس کافر بادشاہ کے ساتھ بھی، جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں. تو رؤیا جو ہے یہ کہتے ہیں وہ خواب کہ جس میں اللہ اور انسان کی رائے شامل ہو. رؤیا وہ خواب کہ جس میں اللہ اور انسان کی رائے شامل ہو. جس طرح کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رؤیا التی اریناک، وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا. اب ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رؤیا التی اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھایا. تو دونوں کی رائے اس میں آ گئی، وہ دونوں کسی ایک چیز پر متفق ہیں، کوئی ایک شے ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترکہ ہے، تو وہاں پر ورڈ آیا رؤیا. تو رؤیا کے اندر جو ہے وہ ربط ہوگا اور وہ بامقصد ہوگا. جہاں کوئی بڑی بات آئے گی، کوئی بامقصد چیز آئے گی، وہاں پر قرآن کریم ورڈ لے کے آتا ہے رؤیا. لیکن جو اہم ترین چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے. بادشاہ غیر مسلم ہے. وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ 7 گائے ہیں موٹی، 7 گائے ہیں پتلی، 7 بالیاں ہیں ہری بھری، 7 بالیاں ہیں خشک. ٹھیک ہے؟ اور وہ جو 7 پتلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. یہ ہے خواب. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی ہے، اور تعبیر میں یہ بتایا ہے کہ قحط آنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا علم کیسے ہوا کہ قحط آنے والا ہے؟ سوال یہ ہے. یہ سوال کیوں ہے؟ جواب تو اس کا آسان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوگا. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے بتا دیا ہوگا. لیکن چونکہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے سورہ یوسف کے اندر، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو. تو یہ سورہ یوسف آپ سے یہ چاہ رہی ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہی، بلکہ پورے قرآن کو پڑھتے ہی اپنی عقل پر ضرور دستک دیں.
قرآن اپنے وہ خزانے آپ کی جھولی میں ڈال دے گا جو اس سے پہلے کسی کی جھولی میں نہیں آئے. جب آپ عقل پر دستک دیں گے تو آپ کو قرآن کریم میں تو یہ نظر آیا کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر بتا دی ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ تعویل تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ آ گئی ہے. آپ جانتے ہیں یہ تعویل کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، نبی ہیں. یہ بتائیے کہ وہ جو کافر بادشاہ تھا وہ تو حضرت یوسف کو نہ نبی مانتا ہے نہ رسول مانتا ہے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو کیسے تسلیم کر لیا؟ وہ کون سے لاجکس ہیں، وہ کون سے دلائل ہیں جس پر وہ غیر مسلم بادشاہ جو تھا وہ کنونس ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل یہ بات ایسی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو یہ عظمت ہے قرآن کریم کی کہ قرآن کریم نے اپنی آیات کے اندر ان دلائل کو ڈسکس کیا ہے جن کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر پیش کی ہے. 3 بڑے نقاط ہیں، 3 بڑے نقاط، اور اس قرآن کی عظمت آپ دیکھیں کہ کتنی کمال ہے. پہلا نقطہ، پتلی گائے جو ہے وہ موٹی کو کھا رہی ہے. پتلی گائے موٹی کو کھا رہی ہے. ذرا سی آپ اپنی عقل پر دستک دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گائے جو ہے وہ چارہ کھاتی ہے، وہ سبزہ کھاتی ہے، وہ گوشت نہیں کھاتی. پہلی بات. دوسری بات کہ 7 بالیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سبز بالیاں ہیں، 7 جو ہیں وہ یابس ہیں، خشک ہیں. تو فطرت تو اپنا کام کر رہی ہے. یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بالیوں کے ہوتے ہوئے یہ پتلی گائے موٹی گائے کو کیوں کھا رہی ہے؟ پہلی دستک تو یہاں پر ہوتی ہے، حضرت انسان کی عقل پر. دوسری بات کہ فطرت تو اپنا کام کر رہی ہے. فطرت کے قانون میں قحط کا کوئی تصور نہیں ہے. فطرت کے پاس جتنی جاندار جو مخلوقات ہیں، فطرت ان کو نقل مکانی سکھاتی ہے. فطرت ان کو نقل مکانی کی صلاحیت دیتی ہے، اور جن جانداروں کے پاس نقل مکانی کی صلاحیت موجود ہو قحط ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور فطرت کے پاس قحط کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ خود 7 بالیوں کا ذکر آ گیا ہے، سبز ہیں اور 7 جو ہیں وہ خشک ہیں. اچھا، اب جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے کہ یہ پتلی گائے موٹی گائے کو کیوں کھا رہی ہیں، تو عقل پر دستک دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پتلی گائے موٹی گائے کو اس لیے کھا رہی ہیں کہ موٹی گائے پتلی گائے کا حق کھا چکی ہے، اور پتلی اس لیے پتلی ہے کہ اس کا حق کسی نے کھا لیا ہے. موٹی اس لیے موٹی ہے کہ وہ کسی کا حق کھا بیٹھی ہے. یہ تصور کہ جس میں آپ دیکھیں کہ ایک خوف اس بادشاہ کے اندر کے رزق بھی ہے، اور یہ ایک ان نیچرل ایکٹ ہو رہا ہے کہ یہ ان نیچرل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گائے جو ہے وہ پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے؟ اس تشویش کو آپ دیکھیے وہ سامنے رکھ کر وہ خواب پوچھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قحط آنے والا ہے. ایک تو نقطہ یہ ہے کہ وہ پتلی گائے اور موٹی گائے کا، پتلی گائے کا موٹی گائے کو کھانے کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ وہاں پر رزق کی تقسیم متساوی نہیں ہے، رزق کی تقسیم برابر نہیں ہے. اور یہ وہ اندیشہ ہے جس اندیشے کو لے کر وہ بادشاہ بہت پریشان ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنفرم کیا کہ قحط آنے والا ہے. اس کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ قحط آنے والا ہے، تو وہ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت ہو چکے تھے. خود مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہو چکے تھے. اور جہاں پر انسانیت فروشی عروج پر ہو وہاں پر سرمایہ داری عروج پر ہوتی ہے، سرمایہ داری نظام عروج پر ہوتا ہے کہ بالیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ پتلی گائے موٹی گائے کو کھائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں، جی آپ فرمائیے. آپ موٹی گائے پھر اس سرمایہ داری نظام کو ہی، سرمایہ داری نظام کے ہی اوپر تو ہٹ کر رہا ہے قرآن کریم. یہ پوری صورت آپ دیکھ لیجئے کہ اس صورت کے اندر کمال یہ ہے کہ نہ تو نماز کی کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ روزے کی کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ عبادات کی کوئی معاملات کیے جا رہے ہیں. یہاں پر آپ کو ڈائریکٹلی اکنامیکل ڈیزاسٹر سے بچایا جا رہا ہے. اور آج کے دور میں بھی، آج اگر آپ اپنے ہمارے ہاں جو مسلم ممالک کا جو حال ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے
کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس سورہ یوسف کا تجزیہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر ان لوگوں نے رزق کی تقسیم متساوی نہ کی تو جو غریب چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑے لوگوں کو چبا جائیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں خود فروخت ہو چکے ہیں اس بازار کے اندر، ان سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو کہ قحط آنے والا ہے۔ قحط وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر انسان رزق کی تقسیم کے اندر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کی کمی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ آج بھی فطرت آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ان بالیوں کو آپ ذہن میں رکھیے، 7 بھاری بالیاں اور 7 خشک بالیاں۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہم آٹا جو کھاتے ہیں وہ خشک بالیوں کا کھاتے ہیں، اور وہ جو سبز بالیاں ہیں فطرت وہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ اس کو محفوظ کر لیں تاکہ آپ اس کو بعد میں استعمال کر لیں۔ تو وہ کتنی کوآپریٹو ہے۔ اب ایک اور خواب کا ہم حوالہ لے لیتے ہیں ساتھ میں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ 2 قیدی ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس روٹیاں ہیں اور وہ میں نے اپنے سر پر رکھی ہوئی ہیں اور پرندے جو ہیں وہ اس میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جو ہے اس کا تو کام ہو گیا اور ایک جو ہے وہ بچ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ ایک بچ جائے گا اور ایک مارا جائے گا؟ سنیں، ایک نے کہا کہ میں شراب پلا رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ روٹیاں ہیں جو جمع کی ہیں اور سر پر رکھی ہوئی ہیں۔ جس کے اندر دینے کی صلاحیت ہوگی وہ زندہ رہے گا، اور جو جمع کرے گا وہ مارا جائے گا۔ الذی جمع مالہ وعددہ، وہ جس نے اپنا مال جمع کیا اور وہ گنتا رہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ جس نے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے سر پہ، وہ جمع کی ہوئی ہیں اس نے، وہ گیا مارا گیا۔ وہ جس کے اندر دینے کی صلاحیت ہے، دوسرے کو دینے کی صلاحیت، پورے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے کہ مومن کو دینے والا بنایا قرآن کریم نے۔ یہ دینا کیا ہے؟ مال و دولت ہے یا کچھ اور؟ آپ خدمات دیجئے، پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا۔ آپ علم دیجئے، آپ اخلاق دیجئے، آپ سچائی دیجئے، ادب دیجئے، اپنا کردار پیش کیجئے، یہ تمام تر چیزیں اس دینے کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اب اس خواب سے آپ کو کیا زندگی میں حاصل ہوگا، خود آپ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو دینے والا بنا دے۔ تو یہ ہے ایک سبق، اور یہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اندر کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ ہمارے اندر تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے قرآن کریم کو اس کی گہرائی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم قرآن کریم کے اوپر جمپ کرتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں، آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس گزر رہے ہوتے ہیں اس سے، اور وہ ایک ایک لفظ آپ کی طرف حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو، مجھے پڑھو، میرے اوپر سوچو، میرا مشاہدہ کرو، دیکھو میں تمہارا منتظر ہوں، تم قاری ہو قرآن کے۔ تو وہ خواب آپ دیکھیں، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک اور بڑا کمال کر گیا قرآن کریم۔ وہ جو بچ گیا تھا نا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ اپنے رب کے پاس جا، اپنے رب کے پاس، عند ربک، میرا رب نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں قرآن کریم کی کمال، دیکھیں قرآن کریم کا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب کو جا کے کہنا، آپ کہتے ہیں نہیں، اپنے رب کو کہنا، میرا رب تو وہ ہے جو اللہ ہے، اور اپنے رب پہ جا کے مجھے یاد کرنا۔ تو وہ بھول گیا۔ اب جب وہ خواب پوچھا بادشاہ نے، اس نے کہا کہ جی وہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو اسے یاد آیا کہ او جناب ایک شخصیت ہے جو بتا سکتے ہیں۔ تو جب وہ جاتا ہے نا وہاں پر، تو وہاں پر قرآن کریم بتا دیتا ہے کہ اسے زندگی کیوں ملی ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس؟ انہیں جا کے کہتا ہے کہ یا ایھا الصدیق، اے میرے دوست، اے میرے یوسف، میرے سچے دوست، ذرا بتاؤ کہ ایک خواب ہے کہ جس میں 7 گائے ہیں بوٹی، 7 پتلی، وہ ان کو کھا رہی ہیں اور بالیاں ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ میں جا کر بادشاہ کو بتاؤں گا، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا نا۔ وہ وہاں پر کہتا ہے تاکہ میں لوگوں کو، ناس کا ورڈ آیا ہے کہ اس شخص کو ان لوگوں کے مر جانے کی فکر ہے، کہ رزق سے ریلیونٹ خواب آیا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھیجا تو بادشاہ نے تھا کہ جا کے یہ پتہ کر کے آؤ
کہ یہ خواب جو ہے یہ اس کی کیا تعبیر ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ واپس جا کے بادشاہ کو بتاؤں گا, وہ کہہ رہا نہیں میں نے واپس جا کے لوگوں کو بتانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. وہ جسے یہ فکر لاحق ہوئی اسے زندگی ملی, تو وہ حقدار تھا اس زندگی کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس کی گہرائی کے ساتھ, وہ قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا نا اول الالباب, اول الالباب, تو لب آپ کو پتہ کیسے کہتے ہیں؟ لب کہتے ہیں گوہر کو, جوہر کو. جب میں یہ کہوں گا کہ فرحان لب لباب کیا ہے اس بات کا, عرق نکالیں آپ اس بات کا, نچوڑ نکالیں آپ, تو اولو الالباب کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کسی چیز کا عرق نکالتے ہیں. وہ ان کے سامنے جب بات آئے گی تو وہ کہیں گے جناب یہ تو بڑی غور طلب ہے, اس پر سوچا جائے گا, دیکھا جائے گا. تو یہ ہے انداز قرآن کریم کا. تو جب تک ہم قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب تسلیم کر کے اس کے اندر خود ہم مشاہدہ نہیں کریں گے, آپ کو یہ پرابلم آئے گی کہ تراجم کس کے پڑھیں. یہ بہت بڑا ہمارے ہاں پاکستان کے اندر پرابلم ہے کہ کس کے کیوں نہ پڑھیں, تراجم کیوں نہ پڑھیں. آپ اگر ایک دکان میں کسی ایک شخص نے ایک ٹی شرٹ ٹانگی ہو تو آپ جا کے وہ ٹی شرٹ نہیں خریدتے کہ جب تک ویرائٹی نہ ہو. لیکن قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم جائیں گے جناب تو وہ ایک ترجمہ جو میرے والدین اور جب ہم سارے پڑھ رہے تھے جن کے اوپر ہمارے عقائد فکس ہیں, بس وہ ترجمہ آپ مجھے دے دیں, اس کے علاوہ میں کوئی فکر نہیں پڑھنا چاہتا. یہ آپ قرآن لیجئے, لیکن ان باطل لوگوں سے بھی بچیں کہ جو قرآن کے نام پر آپ کو ڈی ٹریک کریں گے. نام تو انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں, لیکن وہ باطل ہیں. تو آپ نے سب کو پڑھنا ہے. جب تک آپ مختلف تراجم کو نہیں پڑھیں گے وہ آیات اپنا راز آپ کے حوالے نہیں کریں گے. کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے, اور آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں, تو دو طریقے ہیں اللہ تک رسائی کے. ایک طریقہ ہے بلندی کا اور ایک طریقہ ہے پستی کا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا جا رہا ہے. کہاں پر؟ طور پر. اللہ وہاں پر مل گئے موسیٰ علیہ السلام کو بلندی پر. اور اگر آپ کی بلندی تک رسائی نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کو اللہ کنویں میں تو مل سکتا ہے. اب وہ نیچے گئے ہیں. دونوں صورتوں میں اگر آپ اللہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کا قرب چاہتے ہیں, تو پھر آپ چاہے پستیوں میں ہوں یا بلندیوں میں ہوں, اللہ آپ کے پاس آ جائے گا. دوسری بات, اگر آپ نے مصر کا بادشاہ بننا ہے یا مصر کو ہولڈ کرنا ہے تو کنویں میں تو گرنا پڑے گا. یہ مشکلات تو آئیں گی. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے سونا پہننا ہے تو کان تو چھدوانے پڑیں گے, درد تو ہوگا. تو یہ جو پوری سورہ یوسف کو ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں, تو اس میں آپ جو اپ ڈاؤنس کی بات آپ کر رہے ہیں نا, تو اس میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. وہ کمال ہے سورہ یوسف کے اندر, ویسے بہت خوبصورت. وہ جو دو قیدی تھے نا جنہوں نے پوچھا تھا کہ خواب کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں, لَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, ہم آپ کو اراک من المحسنین, وہی ایسے ہی لفظ ہے, غلطی نہ ہوئی وہ سے, ہم آپ کو محسن پا رہے ہیں, آپ محسن ہیں. وہ دو قیدی کہہ رہے ہیں ان کو. اور بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور جب ان کے معاملات بنے ہیں تو بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ محسنین ہیں, آپ محسنین میں سے ہیں. تو پتہ چلا کہ سونا سونا ہوتا ہے, چاہے وہ پستی میں ہو یا چاہے بلندی میں ہو. وہ محسن ہے تو وہ محسن ہی ہیں, چاہے وہ جیل کے اندر ہیں یا چاہے وہ جیل سے باہر ہیں. تو آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ یہ محسن بنے. ویل بیلنسڈ پرسنالٹی, ایک ویل بیلنسڈ پرسنالٹی جو اپنے رب کی رضا میں راضی رہے. نہیں سمجھ
حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ہے، اور پورا اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا سورہ یوسف کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تمام تر معاملات کہ جو انفرادیت سے شروع ہوتے ہیں اور اجتماعیت پر ختم ہوتے ہیں، یہ علم ہے اس پوری سورہ یوسف کے اندر، بجائے ان چیزوں کی طرف کہ جس طرح آپ جائیں، جیسا کہ اب آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طب کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت زیادہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو یہاں پر قرآن نے کہیں بھی ڈسکس نہیں کیا. قرآن نے ان معاملات کو ڈسکس کیا ہے کہ جن کا تعلق انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں سے ہے، اور قرآن کو انٹرلنک کرتا ہے. اس میں ایک اور جو کل ہم بات کر رہے تھے مبین کے ورڈ کے اوپر، مبین کا ورڈ آپ نے دیکھا ہے اس صورت میں پہلی آیت کے اندر، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، آیا نا آپ کے پاس مبین؟ مبین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واضح، واضح کرنے والا، میم آیا نا اس کے ساتھ. بین کہتے ہیں واضح کو، مبین واضح کرنے والا، یہ کتاب واضح کرنے والی ہے، کتاب المبین، مبین، بین. آپ دیکھیں گے پوری سورہ یوسف میں جس چیز کو چھپایا گیا ہے وہ ظاہر ہوئی ہے. کیسے؟ سب سے پہلے خواب دیکھا ہے یوسف علیہ السلام نے، اور والد صاحب نے کہا ہے کہ یہ خواب چھپاؤ، اپنے بھائیوں سے بات مت کرنا، پہلی بات. دوسری بات، بھائیوں نے حسد کا معاملہ ہوا بھائیوں کے درمیان، تو دو آپشنز آئے کہ یا قتل کر دیا جائے یا ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے. تو کنویں میں ڈال کے چھپا دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، چھپا دیا گیا. اب وہ جو قافلے آیا ہے لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ قافلہ جو ہے وہ آیا ہے تو وہ اپنے سامان میں ان کو چھپا کر لے کے جا رہا ہے. تیسری بات، وہاں جاتے ہیں اور وہ خاتون آ گئیں اور وہ اپنا کام، اپنی جو ہے وہ معاملات میں، تو وہ دروازے بند کر کے چھپا رہی ہیں یوسف علیہ السلام کو. اب وہ اپنے ہوس کے اندر چھپانا چاہ رہی ہے یوسف علیہ السلام کو. یہ دیکھ لیجئے. اب وہ آ گئے ہیں، ملک آ گیا ہے اور اس نے پکڑ لیا ہے اور وہ دروازے پر ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کو؟ اعرض، کہتے ہیں اس بات کو چھوڑو، دباؤ اس بات کو، چھپاؤ، چھوڑو ان کو. اب وہ بھی چھپا رہا ہے ملک، کیونکہ وہ جانتا ہے میری بیوی ہے اور میری انسلٹ ہوگی، وہ چھپا رہا ہے. اب وہ خواتین کو پتہ چلا ہے کہ وہ زلیخا جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بڑی محبت میں گرفتار ہیں اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب ان کے مکر کا علم ہو گیا ان کو. اب وہ ان کو بلایا، انہوں نے چھریاں پکڑائی ہیں اور پھر حضرت یوسف کو چھپا دیا، کہہ رہی ہیں اخرج. اب پھر یوسف علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں. اب پھر آگے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کو میں ساغرین میں سے کر دوں گی، بالکل پست کرنے کی استغفر اللہ کوشش کروں گی، اور یا میں ان کو سجن میں بھیج دوں گی، جیل میں. اب جب وہ جیل میں گئے ہیں تو پھر چھپ گئے ہیں. اب جیل میں واپس آئے ہیں جیل سے، وہ جو بھی تعبیر بتا کے جس طرح بھی وہ معاملہ باہر آیا ہے، اب بھائی آ گئے ہیں وہ لینے کے لیے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ برتن کو چھپا دیا اس کے اندر. اب وہ برتن چھپانے سے پہلے وہ ان کی جو مال تھا، وہ جو لے کے آئے تھے غلہ لینے کے لیے، وہ چھپایا، اور وہ جب واپس گئے تو انہوں نے کہا رہے بھائی ہمارے تو پیسے بھی واپس لوٹا دیے گئے، وہ چھپا لے. پھر برتن چھپانے کی بات آ گئی، پھر وہ آ گئی، اور پھر آخر میں آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ وہ قمیص ان کے پاس تھی جس قمیص کا ذکر کرتا ہے قرآن کہ انہوں نے دم الکذب، جھوٹ کا خون لگا کے حضرت یعقوب کو وہ قمیص پہ، ان کی بینائی وہ قمیص لے گئی، اور وہ قمیص جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ بڑے اداس ہیں. اور تو اب یوسف علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں تو والد کی بینائی چلی گئی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں وہ نظر نہیں آ رہے یوسف علیہ السلام کو. تو مبین کا ورڈ آپ کو بتائے گا، اور آخر میں جب اختتامی حالات کی طرف آتا ہے قرآن تو کہتا ہے یہ حق ہے، یہ ہم بتایا نبی، ہم یہ وہی کر رہے ہیں آپ کو. تو وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہر وہ چیز جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی اللہ اس کو ظاہر کر رہا تھا، اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی اللہ اسے ظاہر کر رہا تھا. تو وہ پوری داستان کو جب آپ دیکھیں گے نا تو مبین کا ورڈ آپ کو بتا دے گا کہ اس پوری صورت کے اندر ہو کیا رہا ہے. یہ اس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس اینگل سے قرآن کریم کے اوپر ہے. اور وہ دیکھیے کہ وہ جو بادشاہ ہے
اس کی عزت اور تکریم قرآن کریم نے کیا کی ہے اور کتنے کمال انداز میں. آپ قرآن کریم میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مصر کے تمام وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کہا جا رہا ہے. تاریخ مصر کی تاریخ آپ اٹھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جتنے بادشاہ تھے سب کو فرعون کہا گیا ہے تاریخ میں. اور اب بعد میں جب آپ آئیں گے تو حضرت موسیٰ کے قصے میں قرآن کے اندر آپ کو یہ دلیل ملتی ہے کہ بعد میں بھی جو ہیں وہ ان کو فرعون کہا گیا. لیکن یہ واحد حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر ان کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اس بادشاہ کو ملک اور عزیز کتنی تکریم ہے قرآن کریم کی. ایک غیر مسلم بادشاہ کے لیے کس قدر تکریم ہے قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کریم نے اسے فرعون نہیں کہا. یہ اسرار جو ہے نا ہم یہ کیوں خطاب جی وہ اس کی سب سے بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ پہلی بات کہ وہ انسانی فلاح اور بہبود کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا تھا کہ ایک ذرا سے خواب نے اس کو بے چین کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ آج کے مسلم حکمران جو ہیں وہ حقیقت دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن وہ اس غیر مسلم کافر کے خواب نے اسے بے چین کر دیا اور اس قدر بے چین کیا کہ وہ پوچھتا پھر رہا ہے لوگوں سے کہ مجھے کوئی اس کی تعبیر بتا دو. اور تعبیر بھی وہ آئی ہے کہ جو اکنامیکل سسٹم کو لے کر آئی ہے ساتھ, اور وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. اور سب سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں اس کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک غیر مسلم بادشاہ کے نظام کو اور اس کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے ایز اے وزیر خوراک اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. تو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, جو بھی انسانیت کی فلاح کے بارے میں سوچے گا یہ کمبائنڈ کوآرڈینیشنز میں اکٹھے کام کر سکتے ہیں. ایک اور جو اس بادشاہ کی خوبی ہے وہ بھی بڑی کمال ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جب آتے ہیں, جب حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کی عزت پر ایک حملہ ہوتا ہے, ایک خاتون کرتی ہیں, تو وہ دروازے پر آ جاتا ہے وہ بادشاہ اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے. وہ نکل رہے ہیں دروازے میں سے دونوں اور وہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے, حضرت یوسف باہر کی طرف جا رہے ہیں اور وہ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ دروازے پر مل جاتا ہے. دروازے پر ملتے ہی حضرت یوسف بتاتے ہیں, اور پھر ایک شاہد آتا ہے ان کی فیملی میں سے, وہ کہتا ہے کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف مجرم ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ خاتون جو ہیں وہ مجرم ہے. اچھا, اب اس بات کو سننے کے بعد وہ غیر مسلم بادشاہ اور اس کے ظرف کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کا کتنا محافظ ہے کہ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم غلطی خطا کر رہی ہو, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کر رہی ہے. وہ وہاں پر ورڈ استعمال کر رہا ہے خطا ہے, یہ تم خطا کر رہی ہو. اس کی عزت اور تکریم کا اندازہ آپ لگائیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم خطا کر رہی ہو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو, مغفرت طلب کرو آپ. تو اس کا ظرف دیکھیں, اس کی شخصیت کو دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے معاملات دیکھیں, اور سب سے بڑی بات مصر کے باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھیں کہ اس کے نظام میں لوگوں کو خوراک اس درجے دی جا رہی ہے کہ وہ ان کا کیل وہ جو خرچہ لے کر آتے تھے وہ بھی لوٹا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ آپ کو جی کہا ہے کہ فرعون نے اپنی جو وائف تھی اس کو کہا کہ تم سے خطا ہوئی ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرو. جی تو اس فرعون کو یہ پتا تھا کہ مطلب کوئی اللہ ہے یا اس طرح؟ جی تصور, اللہ کا تصور تو سب کے پاس ہے نا. اللہ کا تصور تو ایک عیسائی ہیں ان کے پاس بھی ہے, یہودی ہیں ان کے پاس بھی ہے, ہندو ہیں ان کے پاس بھی ہے. اللہ کا تصور سب کے پاس ہے, اللہ کا تصور تو ان سب لوگوں کے پاس ہے. وہ دیکھیں وہ خواتین جو تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, انہوں نے دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا, حاشا للہ. وہ کہتی ہیں اللہ کی, او اللہ یہ ملک, یہ فرشتے ہیں, انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ تو وہ دیکھیں حاشا اللہ کا ورڈ استعمال کیا ان لوگوں نے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا کانسیپٹ ان کے پاس موجود تھا. لیکن وہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور رسالت, حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ان کا ایمان نہیں تھا. وہ بعد میں ہوا ہو اس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن اس وقت تک ان کا ایمانی کوئی معاملہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. تو وہ کون سا مطلب اس ٹائم مذہب فالو کر رہے تھے ان کے ہاں؟ وہ زیادہ تر تو آگ اور گائے اور اس طرح کے تصورات جو ہیں وہ مصر کے ہاں جو مصریوں کے اندر یہ پائے جاتے تھے. اس کے اندر جو سب سے بڑا اسرار ہے, جو سب سے بڑا راز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر نا بوڑ کے درخت ہوتے ہیں,
وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس کا سایہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے اور بانو قدسیہ دونوں نے اس پر بہت کچھ کہا، اور ان کا ایک جملہ یہ ہے کہ اگر آپ بوڑھ ہیں تو آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کے سائے میں نہیں پنپ سکتی، کیونکہ بوڑھ کے نیچے جو درخت ہوگا اس کے حصے کا سورج وہ بوڑھ کھا جاتا ہے، اس کا پھل جو ہے وہ ذائقہ دار نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء، تمام رسولوں نے اپنے درخت کو، اپنے بیٹے کو اپنے سائے کے نیچے نہیں رکھا، خود سے الگ کیا تھا اشفاق صاحب سے۔ جی ہاں بالکل، وہ تو انہوں نے ایک پروگرام میں باقاعدہ جو ہے وہ اعتراض بھی کیا اس بات کے اوپر، اور میں کہتا ہوں کہ کتنی دلیری سے اشفاق احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ بھی اپنی ایک مثال ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی یہی ہے کہ جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ تو ہر جو نبی اور رسول ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو ایک بوڑھ بنایا ہے، نہ کہ وہ درخت بنا لیں کہ اسے اپنے سائے کے اندر۔ تو عمومی طور پر ہم بھی یہی کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کہ ہمارا بہت بڑا وہ جو کہتے ہیں نا بچوں کو کمفرٹ زون میں اور پیمپرنگ اور یہ اور وہ، اس کو ادھر نہیں بھیجنا، اس کو یہ کرنا۔ تو قرآن کے اندر جو یہی پیرنٹنگ کا یہ پہلو جو نظر آ رہا ہے۔ اب عربی سعودیہ میں آپ دیکھیں ایک وزارت ہے، الوزارت التربیہ والتعلیم، لیکن ہمارے یہاں الٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں تعلیم و تربیت ہے۔ اب سعودیہ میں ہے تربیہ و تعلیم اور ہمارے یہاں ہے تعلیم و تربیت۔ تو ہم نے تعلیم یافتہ تو پیدا کر لی ہے، تربیت یافتہ پیدا نہیں کی ہے۔ تو پیدا تو خیر وہاں بھی بہت کم ہی ہوئے ہیں، لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ انہوں نے تربیت کو پہلے اہمیت دی ہے، تربیت کو پہلے اہمیت۔ زبیر بھائی کیا یہی تھا وہ پروسیس جب بچے جو عرب معاشرے میں پیدا ہوتے تھے تو ان کو صحراؤں میں بدوؤں کے جی تربیہ کی پروسیس بالکل، یا کہ اس زبان کو پرزرو کرنے کی پروسیس تھا؟ جی ایکچولی دیکھیں جب تک آپ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بیسیکلی اپنی اولاد کو اپنے سے الگ کرنا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضرت حلیمہ کے پاس جانا ان کا، تو بیسیکلی اس کمفرٹ زون سے، کیونکہ اب وہاں پر سارے رشتہ دار ہیں، قرابت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کمفرٹ زون سے نکالنا کہ نہیں یہاں سے جب یہ نکلیں گے تو مشقت کریں گے، زبان سیکھیں گے، بہت سارے معاملات دیکھیں گے، تو وہ آپ دیکھیں تاریخ تو پوری بڑی ہے، تو تربیت بڑی اہم ہے۔